بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ مسنون عمرہ کا طریقہ کار اور دعائیں شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے جب احرام باندھنے کا ارادہ نیت کریں تو پہلے غسل کریں اور وضو کر لینا بھی کافی ہے۔ احرام باندھنے کے بعد احرام کی چادر سے سر ڈھانپ کر بنیت احرام 2 رکعت نفل پڑھیے۔ پھر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ قل ھو اللہ احد پڑھنا افضل ہے۔ سلام پھیر کر سر سے چادر اتار دیں اور پھر عمرہ کی نیت، مرد سر ننگا کر کے اور خواتین سر ڈھانپ کر مسنون نیت کریں، لبیک عمرتن، میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں، یا اللہم انی ارید العمرۃ فیسر حالی وتقبلها منی، اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے عمرہ کا ارادہ کرتا یا کرتی ہوں، آپ اسے میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ نیت کرتے ہی مرد بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے 3 بار تلبیہ پڑھیں۔ زبان سے کہنا شرط ہے، کم از کم 1 مرتبہ کہنا واجب ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک حمد تیرے ہی لائق ہے، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد مسجد الحرام میں داخل ہونے کی دعا پڑھی جائے، جو کہ وہی دعا ہے جو دوسری مساجد میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اس کے بعد جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ پڑھیے اور دعا کریں۔ بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی بندہ جب دعائیں کرتا ہے تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ طواف شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے حجر اسود کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ کانوں کے برابر اٹھا کر یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد، اور حجر اسود کا استلام کریں۔ طواف کے دوران تیسرا کلمہ یا کوئی بھی دعا پڑھیے اور طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کا استلام یعنی حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کہیے، اور یوں خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر مکمل کریے۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک کی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھیے۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر جائیے اور یہ آیت پڑھیے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ترجمہ، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ پھر 2 رکعتیں اس طرح پڑھیے کہ مقام ابراہیم اس کے اور کعبہ شریف کے درمیان ہو۔ ان 2 رکعتوں کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم لا تدع لنا فی مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها یا ارحم الراحمین۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت ادا کرنے کے بعد سیر ہو کر آب زمزم پئیں اور یہ مسنون دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم، کشادہ رزق اور ہر مرض سے شفا یاب ہونے کا سوال کرتا ہوں۔
اس کے بعد صفا و مروہ کی سعی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہاڑی کی طرف پہنچے تو یہ آیت تلاوت فرمائی، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ ابدع بما بدأ اللہ به، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، میں سعی کی ابتدا اسی پہاڑی سے کرتا ہوں جس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابتدا کی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی کی ابتدا صفا سے کی۔ آپ صفا پہاڑی کی اتنی بلندی پر چڑھے کہ بیت اللہ شریف نظر آ گیا، پھر قبلہ رخ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور تکبیر ان الفاظ میں بیان فرمائی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اور حمد اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام لشکروں کو تنہا شکست دی، پھر اس کے درمیان دعا فرمائی۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا۔ پھر مروہ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے اور چڑھنے کے بعد وہی عمل دہرانا چاہیے جو صفا پر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا سے اترے اور مروہ کی طرف آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک نشیبی جگہ تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک نشیبی جگہ سے اوپر چڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام چال چلنے لگے، حتیٰ کہ مروہ تک پہنچ گئے اور وہاں وہی کچھ کیا جو صفا پر کیا تھا، اور اسی طرح صفا مروہ پر 7 چکر مکمل کریے اور اس کے بعد حلق یا قصر کروائیں، یعنی اپنے سر کو منڈوانا، اور اس کے بعد آپ احرام کو کھول دیجئے، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد جب مدینہ منورہ کی طرف روانگی ہو تو پورے آداب کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے مدینہ کا سفر کریں۔